آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ اس عمل سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، سانس آپ کی قبرستان میں، اور راتوں رات من پسند جگہ پہ رشتہ طے، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کے انبار آپ کی دہلیز پر، اور شہرت آپ کے پیچھے پیچھے، اور کاروباری پارٹنر راتوں رات قبر میں دفن ہو جائے گا۔ ایسا عمل جس سے میں آگاہ کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے، میرا پیغام سنیں گے، تو یقین مانیں آپ مرتے دم تک مجھے یاد رکھیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ آپ مرتے دم تک مجھے یاد رکھیں گے کہ ایک پیغام اور میسج مجھے ملا تھا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور آپ نے یہ چھوڑ کے نہیں جانی، ویڈیو پوری سنیے گا، دیکھیے گا کہ آپ کے لیے وہ اہم پیغام کیا ہے۔ آپ سمجھے کہ شاید ایسے ہی ویڈیو بن گئی یا ایسے ہی بات کر دی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نا ایک پیغمبر گزرے دنیا میں جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور یہ ایسے پیغمبر تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں وہ بادشاہت نصیب کی کہ کوئی کسی پیغمبر رسول کو وہ بادشاہت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت نے چرندوں پہ، پرندوں پہ، جنوں پہ، حیوانوں پہ، درندوں پہ سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائیں اور سب کی حکومت عطا کی۔ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی حضرت سلیمان کے لیے پابند کیا تھا، وہ بھی بات مانا کرتے تھے۔ ایسا ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کے نیچے سے ایک کتاب ملی اور شور ڈال دیا گیا کہ یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں جادو کے ذریعے سے جو ہے نا وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے، یہ درندے اور پرندے سب چیزیں ان کے متحد صرف جادو کے ذریعے تھی۔ اور یہ کام کنہوں نے کیا؟ شیطانوں نے۔ جب یہ بات مشہور ہونے لگی نا تو پھر ایک وہ بھی ذات تھی کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، رسول بنا کر بھیجا تھا، وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً سے پہلے آسمان سے پیغام جاری کیا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ اللہ رب العزت نے فوراً پیغام جاری کیا کہ دنیا والوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اگر کفر کیا ہے تو ان شیطانوں نے کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، یعلمون الناس السحر، کہ لوگوں کو جادو سکھا کے انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا راتوں رات زندگی بدل جائے گی اور محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور سانس آپ کی قبر میں دفن ہو جائے گی، جو آپ کی ماں جیسی ہے وہ بھی دفن ہو جائے گی، دولت اور شہرت کے انبار آپ کی دہلیز پہ آ جائیں گے، تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، فضول ہیں، بیکار ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ میری بات سنیں کہ نہیں سنیں؟ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا؟ چلے نہیں کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغام کیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بولی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ کفر کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے، یعنی وہ کافر ہوئے اللہ کی نظر میں جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھا دیا، اور پھر جنہوں نے کیا وہ بھی کافر۔ اور اسلام میں یہاں تک ہے کہ کافر کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کافر انسان جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہیں نا دنیا میں جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، کسی کی بہو بہن بیٹی کے لیے بندش کر دی کہ رشتے نہ ہوں، اور کسی کو یتیم کر دیا جادو کر اس کے باپ کا سایہ چھین لیا، اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کو مسکین کر دیا، کیا ہلکی پھلکی سی بات پہ چل گئے بابا کے پاس، بابا جی یہ مشکل آسان کر دو۔ تو بابے نے کیا کرنا ہے؟
اگر بابا مشکلیں آسان کرنے والا ہوتا نا تو بابا خود کبھی بابا نہ ہوتا، بابا ہمیشہ جوان رہتا۔ تو میرا یہ پیغام ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص جادو کرتا ہے نا، فوراً سے پہلے وضو کر لے اور وضو کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، جائے نماز بچھائے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے فوراً معافی مانگ لے، تو یقین مانے آپ کی دنیا بدل جائے گی، آخرت آپ کی بدل جائے گی، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اگر یوں ہی تم مر گیا نا جادو کرتے کرتے اور دنیا سے چلا گیا اور توبہ بھی نصیب نہ ہوئی، تو یاد رکھیں تیرے بعد مرنے کے بعد تیرے جو رشتہ دار ہے وہ کل کرے، 40ویں کرے، ساتیں کرے، اور تو پھر مولویوں کو لا کے قرآن پڑھائے، خریدے قرآن کہ قرآن اتنے خرید لو، اس کے لیے وسیلہ بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، کسی ذریعے سے بخشش ہو جائے، یقین مان کہ بخشش نہیں ہوگی کیونکہ تیرا شمار ہی کافروں میں ہو گیا ہے۔ تو یہ میرا پیغام تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، زندگی بدلے گی، اس طرح بدلے گی کہ جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں کافر اور دونوں جہنم کا ایندھن اور بالن۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کہہ دوں، یاد دہانی کروا دوں کہ جو لوگ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو مار دیتے ہیں نا، قتل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جا کر کے جسے قتل کیا ہوتا ہے نا اسے غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دے کے آتے ہیں، یہ جادوگر اپنے ہاتھوں سے غسل دے کے آتے ہیں، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں اور پھر قبرستان میں دفنا کے بھی آتے ہیں، چھوڑ کے بھی آتے ہیں، یہ جادوگر ایسے ہیں۔ اور پھر جس کے ساتھ ظلم ہو گیا، جس کی ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بہن کو مار دیا، بھائیوں کو مار دیا، اس کے لیے دنیا ختم کر دی، اس کا ہنسنا، اس کا کھیلنا، زندگی گزارنا سب ختم، سب ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے لیے زندگی فنا ہو گئی ہے، زندگی اس کے لیے فضول بن گئی ہے۔ اور جب پھر وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو آسمان والے کی طرف اٹھاتا ہے اور پھر اپنی یہ چھوٹی سی زبان کو حرکت دیتا ہے اور پھر بد دعا کرتا ہے نا، اور پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ یار بد دعا نہ دیا کرو، بد دعا نہ دیا کرو۔ کیوں نہ بد دعا دے؟ یہ حق حاصل ہے مظلوم کو کہ وہ بد دعا کرے۔ میں نیچے ویڈیو ڈالی ہے کہ مظلوم کو بد دعا کا حق حاصل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں کہ جس کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے تو اسے جادو کے ذریعے مارے، پھر اسے غسل بھی دے اور پھر دلاسے بھی دے اور پھر اٹھا کے قبرستان میں بھی تو چھوڑ آئے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر دفن بھی کر دے اور پھر تو مٹی بھی ڈال دے، اور پھر اس کے معصوم بچوں پہ ظلم کرنے سے تو پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے تو پنجگانہ نماز وقت کے ساتھ بر وقت اور صف اولیٰ میں ادا کر، تو مسلمان نہیں ہے، تو پکا کافر ہے۔